یہ جرمنی کا شہر برلن ہے اور میں یہاں رہتا ہوں۔ ہمیشہ سے نہیں، صرف 2 سال پہلے اپنی پڑھائی کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ یہاں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہیں، جیسے کہ لائٹ نہیں جاتی، پانی کے لیے رات بھر جاگنا نہیں پڑتا، اور راہ چلتے آپ سے کوئی گن پوائنٹ پر آپ کا سامان نہیں مانگتا، اور اس طرح کی کئی ایک آسانیاں یہاں مہیا ہیں۔ پر میرے دوستوں، اپنا ملک اپنا ہوتا ہے۔ میرا ہر دن اپنے ملک کی یاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ میرا اپنا ملک پاکستان۔ پاکستان کے پکوان اور انسان دونوں ہی لاجواب ہیں، اور یہی خوبصورت باتیں مجھ میں میرے ملک کو زندہ رکھتی ہیں۔ مگر ہماری کچھ خامیاں بھی ہیں، اور ہاں، میں بھی ان خامیوں کا حصہ ہوں۔ ایک ایسے ہی مسئلے کی طرف میری توجہ اس واقعہ نے دلائی۔ مردان یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک نوجوان کی ہلاکت، جس کے پیچھے ایک ہجوم تھا۔ حیوانیت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر کسی بھی انسان کی روح کانپ اٹھے۔ مشال خان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے گستاخی رسول کی ہے، اور باقی مجمع اس بات پر یقین لے آیا اور ہجوم کا حصہ بن کر مشال کو تشدد کر کے مار ڈالا۔ جس مسئلے کا ہم شکار ہیں وہ ہے عدم برداشت، جسے ہم مسئلہ تصور ہی نہیں کرتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری شخصیت کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ آخر کیوں ہم اتنے بے صبر ہیں؟ آخر کیوں ہم میں کسی کی بات سننے کی برداشت ختم ہو گئی ہے؟ آخر کیوں ہم اسے انسان ہی نہیں سمجھتے جو ہمارے عقائد، ہماری رائے اور ہماری سوچ سے مطابقت نہ رکھتا ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح انٹالرنس یعنی عدم برداشت ہمارے اپنے لوگوں کی زندگیاں درہم برہم کر رہی ہے۔ یہ کہانی تقریباً 10:30-11 بجے سے شروع ہوئی تھی اور 3 بجے ختم ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو ہے نا یونیورسٹی کا عملہ بھی موجود تھا، یونیورسٹی کا گارڈ بھی موجود تھا، اور پولیس بھی موجود تھا، اور مطلب یہ جو تمام جو ادارے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ یہ نہیں کہ موجود نہیں تھے، لیکن اس کو مارا گیا۔ انہوں نے نہ مجھے کوئی اطلاع دی، نہ حکام بالا کو کوئی اطلاع دی کہ یار اس واقعے کو روکا جا سکے۔ مطلب یہ ایسا کوئی عمل کردار ان لوگوں نے ادا نہیں کیا تھا۔ باہر کے جس طرح مارا گیا تھا، اس کو پہلے گولیوں سے مارا، پھر مشال خان جو ہے نا سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا، اور اس نے جو ہے نا کلمہ پڑھا اور اس نے پانی مانگا، کلمہ پڑھا اور پانی مانگا۔ تو اس وقت جو ہے نا جرنلزم کے شعبے کا جو وارڈن تھا علی نواز صاحب اس موجود تھا۔ تو اس کے بیان کے مطابق بعد میں اس نے عدالت میں بھی یہی کہا ہے، اور اس وقت بھی کہا تھا۔ اس وقت مشال خان زندہ تھا، اور یہ سارے لوگ جو ہے نا اس پر ٹوٹ پڑے، اور کسی نے اس کو ڈنڈوں سے مارا، کسی نے پتھروں سے مارا، کسی نے سیخ کے راڑوں سے مارا، کسی نے گملوں سے مارا، اور کسی نے اس پر جمپ لگائے، کسی نے اس کو بے حجاب کیا۔ یعنی تاریخ میں اتنا ظلم کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ظلم کہاں پر ہوا؟ یہ پہاڑوں میں نہیں ہوا، غاروں میں نہیں ہوا، ایک تعلیمی ادارے میں ہوا، عبدالولی خان یونیورسٹی میں ہوا۔ آپ دیکھیے اس قسم کا ذہن یونیورسٹیوں میں بن گیا ہے، اس قسم کا، یعنی دیکھو جیسے مشال خان نے کہا تھا کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ انسانی دماغ پر بعمل اور بامقصد انعکاس۔ اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹیوں میں علم کا بعمل اور بامقصد انعکاس نہیں ہے۔ یہ ویسے جو ہے نا یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور پھر وہ بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر وہ اسے یہی پڑھاتے ہیں۔ اس کے دماغ میں نصاب میں ظاہر ہے، نصاب کو تبدیل کرنا ہوگا، اس بیانیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھو، یہ 40-41 سال ہو گئے، اس سے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن اس سے جو بیانیہ بنا ہے، اس بیانیہ کی وجہ سے کہ اس میں جنگ اب ایک اقتصاد ہے،
اور اس جنگ کے اقتصاد نے بارود بویا ہے اور جنگ کا فکر پیدا کیا ہے اور جنگ کا ہتھیار لوگوں کو فراہم کیا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہی وہ جنگ کا فکر ہے جو یونیورسٹی تک لایا گیا ہے. تو مطلب یہ کہ جب تک یہ بیانیہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ نصاب میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی، یہ قوموں کے درمیان میں اور انسانیت کے درمیان میں جو ٹکراؤ اور تہذیبوں کے درمیان جو ٹکراؤ کی باتیں ہوگی، یہ ختم نہیں ہوگی، ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے، نہ ہمارے پاکستان کا چہرہ روشن ہو سکتا ہے. یہ واقعہ ایک ہولناک حقیقت سے پردہ اٹھا گیا کہ پاکستان جو کبھی اپنی برداشت، صبر اور صوفیزم کے لیے مشہور تھا، آج ایک ایسی جگہ بنتا جا رہا ہے جہاں لوگ آسانی سے کسی کو بھی مارنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. 2012 جنوری میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ جب اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب کو ان کے ہی اپنے ایک گارڈ نے بے دردی سے قتل کیا تھا. یہ حادثہ اسی لیے پیش آیا کہ جب گورنر صاحب نے ایک عیسائی خاتون آسیہ بی بی جو کہ کئی سال سے گستاخی کے الزام کی بنیاد پر قید تھیں، ان کے حق میں آواز اٹھائی. سلمان تاثیر کے قتل کی وجہ ایک انٹرویو بنا کہ جس میں وہ سمجھا رہے تھے کہ لوگ کس طرح بلاسفیمی لا کا فائدہ اٹھا کر اپنے حریفوں کو اس میں پھنساتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی بے گناہوں کو سزا بھگتنی پڑتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ صرف میرا موقف نہیں ہے، تقریباً میں نے دیکھا ہے ہر طرف سے جو اس ملک کے روشن خیال طبقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون پہ فوری طور پہ نظر ثانی کی جائے، اور جو لوگ اس کی گرفت میں آئے ہیں ان پہ بھی جو رحم کے اپیل ہیں ان پہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ قانون جو ہے ہم دیکھیں آگے جا رہے ہیں انہانسمنٹ کے لیے یورپین کمیونٹی کے آگے، اور وہ انسانی حقوق کو بھی دیکھتے ہیں. 2014 میں ہم لوگ جا رہے ہیں کمپلیٹ ممبرشپ کے لیے اکنامک. پھر اس کے بعد کئی مذہبی حلقوں میں ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس کو فالو کرتے ہوئے پاکستانی میڈیا بھی اسی راہ پر چل پڑا. مہر بخاری جو کہ ایک نیوز اینکر ہیں، انہوں نے گورنر صاحب کو لائن پر لے کر اس پروپیگنڈا کو ایک نیشنل ٹی وی پر پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں ایک کم علم اٹھا اور انہیں شہید کر دیا. It was the 4th of January اور اب 7 سال ہو گئے ہیں. میری سالگرہ تھی. It was my 25th birthday. So I never forget the day. اسلام آباد ہمارے بالکل کوسار مارکیٹ کے گھر کے باہر. اور لیڈنگ اپ ٹو دا ڈے از obviously زیادہ امپورٹنٹ بات ہے دین اس دن کیا ہوا. لیڈنگ اپ ٹو دیٹ ڈے آئی ریممبر ایک بہت مطلب تھریٹس اورینٹیڈ 2-3 ہمارے مہینے گزرے تھے جہاں پہ ہر دن کوئی نہ کوئی یہ فدائی کی باتیں، یا کسی نے آ کے سوسائڈ بام کا اٹیمپٹ مارا ہمارے گورنر ہاؤس کے باہر اس ٹائم پہ، یا مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ کسی نے آ کے ان کی جان پہ مطلب حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور بیکاز ان کو 3-4 دن سے مل نہیں رہے تھے میرے والد، تو انہوں نے جا کے داتا دربار پہ بم مار دیا. اور ہمیں بتایا گیا تھا، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جو داتا دربار کا جو سوسائڈ اٹیک تھا اٹ واز مینٹ فار اس. ایک ینگ عورت ہیں اور ان کو انہوں نے کس نے ججز نے یا لوگوں نے اس کو اندر کر دیا ہے جیل میں بیکاز ان پہ الزام لگائے بلاسفیمی کا. تو ہمیں سب سے پہلی چیز ہوئی کہ یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، یہ بلاسفیمی والی چیز ہی بہت خطرناک چیز ہے، اور اس چیز میں اندر آنے کے لیے آپ کو بڑا ہوشیار ہونا ہوتا ہے، آپ کو بڑا انٹیلیجنٹلی پلے کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ ساری چیزوں کے باوجود آپ اپنی جان کھو سکتے ہیں بیکاز the sentiments are sometimes too wild and جب آپ کو سمجھ ایک چیز کی کم آتی ہے تو اس بات پہ بہت اجل جانا ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد ہمیشہ ہوتا ہے. سو
یہ بھی ان میں سے ایک مشکل وقت تھا. اینڈ آئی ریممبر کہ میرے والد صاحب نے 2-3 دفعہ اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچا اور اپنی فیملی سے مشورہ لیا. میری امی سے بہت وہ مشورے لیتے تھے اور انہوں نے پوچھا, اور اینڈ میں انہوں نے یہ کہا کہ یار اگر ہم نے جانا ہے تو مطلب کھڑے ہوتے ہوئے جانا ہے, اور اگر ہم نے کچھ زندگی میں کرنا ہے یا اگر ہم نے کچھ زندگی میں کیا ہوا بھی ہے تو what good was that. اگر ہم نے بہت بڑی بڑی چیزیں کی ہوئے ہیں اور ایک عورت کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے, ایک حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے, نا انصافی کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے, تو پھر جو بھی کیا اس کو جلا دو. ہم نے دیکھا اس ٹائم پہ کہ یہ ہوا, تو میرے والد صاحب نے سوچا کہ ان میں جو طاقت ہے, اور ان میں صرف آواز کی طاقت تھی, ان میں کوئی عہدے کی طاقت نہیں تھی, تو انہوں نے سوچا میرے میں جو بھی طاقت ہے جو آواز کی ہو سکتی ہے اس کو میں ایکسرسائز کروں گا. اور انہوں نے کھڑا کیا, اور وہ گئے اور انہوں نے سوچا کہ پریزیڈینشیل پارڈن وڈ بی دا وے فارورڈ. جب محمد علی جناح نے ہمیں پاکستان دلوایا تھا تو انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرلی سمجھانے کی کوشش کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ لیٹ ایوری ون گو ٹو دیئر ماسکس اینڈ مندرز اینڈ گردواراز اینڈ دیئر چرچز اینڈ لیٹ ریلیجن ناٹ بی اے میٹر آف اسٹیٹ. میرے والد صاحب اس ملک آئے تھے, وہ 4 سال کے تھے جب یہ ملک بنا گیا تھا, وہ شملہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہ اس ملک آئے تھے, اور ہماری فیملی کو بڑے موقع ملے ہیں اور بڑے تانے ملے ہیں بھگانے کے لیے اور بڑے موقع ملے ہیں بھاگنے کے لیے, اور میری فیملی کبھی نہیں بھاگی اور نہ کبھی بھاگے گی. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, انکلوڈنگ عزت دی ہے, اور ہمیشہ وہ وقت آئے گا, مشکل وقت آئے گا, ہمیشہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے, لیکن اس مشکل وقت پہ آپ بھاگ سکتے ہیں یا آپ واپس دے سکتے ہیں. اور اگر ہمارے جیسے لوگ اس ملک سے بھاگ گئے تو اور ہمارے جیسے لوگ بھی بھاگ جائیں گے, اور پھر کون لڑے گا, پھر کون ان لوگوں کے خلاف لڑے گا جو اس طرح اسلام کو استعمال کر لیتے ہیں آپ کے خلاف. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آسیہ بی بی کو رہا کر دیا اور اب وہ ایک آزاد خاتون ہے. یہاں اب ایک اور مسلسل ظلم پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم راستے میں ہیں کوئٹہ کے. کوئٹہ جو کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں واقع ہے. یہاں ایک قوم بستی ہے جو کہ ہزارہ کے نام سے مشہور ہیں. کوئٹہ میں کئی سال سے ہزارہ کمیونٹی کے خلاف مذہبی انتہا پسند دہشت گردی کا سہارا لے کر ان کی نسل کشی کر رہے ہیں. یہاں کئی ایک بم بلاسٹ اور بہت سے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے. ہزارہ کمیونٹی کافی امن پسند لوگ ہیں, مگر یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نفرت کی آگ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ جن کے لیے کسی بچے کو مارنا بھی کوئی مشکل بات نہیں. یہ ہمارا لڑکی ہے, اس کا مکان نہیں ہے, ہمارے ساتھ رہتا ہے, ایک کچا گھر ہے ہمارا. وبتشيم يا ماما نبي وقد بابيق تكان كولا رفتدك بريكار ناجور شد 2 روز ناجور شد بز روز دوشنبه و واپس من خانه ریکت بابیش 2 نفر بود, یک بروری والا بود یک از ما بود بچیم. سریع برود که ما دک نیرخشه 6 دک ور بس خدا کی زد دیگه. صبح 9 بجه زده شد, ما 11 بجه بچه کاکایم خبر کردم و مف خبر شدی. خبرم نشدیم. برای کار رفتد دیگه قد بابیخ مجد کان کوله. کارگر مامو بود دیگه, کارگر بچه مامو بود دیگه, برای کار رفت. امی و شهدا فوندیشن والا اما دک خانر سیل کرد, تمام چیز را سیل کرد, فرمایشی رو بردک, 1 روپیه مور نداده, 1 روپیه. روزگار اون یک بابیش کار ندیگه, دکان کولا مورا 2 جمعه بعد مایه. 1 جمعہ مایا 1 جمعہ نہ مایا. مسائل کا حل نکالنے سے پہلے مسائل کو سمجھنا اور ماننا ضروری ہے. انٹالرنس یعنی عدم برداشت ہمارے معاشرے کا وہ مسئلہ ہے کہ جسے پہچاننے اور جاننے کی ضرورت ہے. ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں انٹالرنس واقعی موجود ہے؟ دیکھتے ہیں ہمیں کیا جوابات ملے. انٹالرنس پاکستان کا بہت بنیادی مسئلہ ہے, اور اس میں میں بلیم یہ دوں گا کہ
हो सकता है कि मैं इंटॉलरेंट हूँ, और हो सकता है कि मैं ये चाहूँ कि आप भी मेरी तरह जो है इंटॉलरेंट हो जाएं, लेकिन रियासत को गैर जानिबदार रहना चाहिए, उसको एम्पायर, न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तानी रियासत भी जो है वो इंटॉलरेंस के फ़रोग में उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना रोल अदा किया है, और अब तक हो रहा है, और रियलाइज़ हो रहा है अब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने बरसों से जो कुछ हो रहा है उसमें जितना मैं इंडिविजुअल को कसूरवार ठहराऊंगा उतना ही स्टेट को भी ठहराऊंगा, स्टेट की पॉलिसियों को। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन, शऊर, फ़हम की, दानिश की, विज़डम की बड़ी कमी है। पाकिस्तान पिछले 30 सालों से बड़े क्राइसिस में, वो क्राइसिस ये कि पाकिस्तान में लोगों से डिबेट छीन ली गई है, यहाँ फतवा सादिर कर दिया जाता है, यहाँ पर लोगों को राय देने का हक़ नहीं है, सच बोलने का हक़ नहीं है, और अगर बोला जाता है तो यकीनी बात है कि उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। यहाँ पे लिखना, आज़ादी से लिखना, यहाँ पे बोलना, आज़ादी से बोलना, यहाँ पे कहना, आज़ादी से कहना बड़ा मुश्किल है। आपको दो तरह के तबके मिलेंगे, या तो डर के लिख रहे हैं, डर के बोल रहे हैं, या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन पेड बोल रहे हैं, पेड लिख रहे हैं। आपको वो फ़िक्र जो आपको कहीं दोस्तोविस्की की मिलती है, चिकोफ की मिलती है, दांते की मिलती है, दुनिया में बड़े राइटर्स की मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलेगी। जब किसी को क्रिएटिव होने नहीं दिया जाएगा, परों को बांध के उड़ने की नसीहत की जाए तो उड़ा नहीं जाता। आई थिंक दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम वी हैव, दिस इज़ द रूट। अगर ये सही हो जाएगा तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू द प्लेस। जी, इंटॉलरेंस अनफॉर्चुनेटली शुरू से ही एक मसला रहा है पाकिस्तान के बनने से, क्योंकि जो पाकिस्तान का जेनेसिस है, जो पाकिस्तान का ओरिजिन है, उसमें इसके जरासीम या इसके जो बीज हैं वो मौजूद थे। क्योंकि पाकिस्तान को जो इसके मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने इसी तरह से पिच किया था टू द जनरल पब्लिक कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हम जो ब्रिटिश हैं, उसके बाद हमारे लिए जो डेमोक्रेसी है इंडिया में वो हमारे लिए एक सही सलूशन नहीं है, बिकॉज़ हमारे राइट्स जो हैं उसमें थ्रेटन होंगे, हमारे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल राइट्स। तो उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया था, अगरचे एक जेन्युइन फाउंडेशन मौजूद थी पाकिस्तान को बनाने की, उसकी रिलीजियस ग्राउंड्स भी थी, उसकी हिस्टोरिकल ग्राउंड्स भी थी, उसकी जियोग्राफिकल ग्राउंड्स भी थी, लेकिन हमारे लोगों ने एक मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिस्टिक रीज़न्स की वजह से इस्लाम का नाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और उसको कहा कि ये एक इस्लाम की मॉडल स्टेट होगी और ये इस्लाम का बेस्तियन होगा, किला होगा। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस तरह के नारे दिए गए, जिसके नतीजे में एक ऐसी लोगों में परसेप्शन पैदा हुई कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है और इसमें मुसलमानों के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी और उसकी जो इंटरप्रिटेशन हमारे यहाँ पर जो भी एक डोमिनेंट फ़िरका था, जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वही वाहिद इंटरप्रिटेशन है। इंटॉलरेंस पाकिस्तान का बुनियादी मसला है जिसमें रियासत और अवाम दोनों ने किरदार अदा किया है। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन है, दूसरा हमारे आपसी ताल्लुकात जो मिलना मिलाना है उनमें कमी आना, वाक़या होना, और उन अनासर को ज़्यादा फ़रोग़ मिलना माशरे में जो नफ़रतें फैलाते हैं बनिस्बत उनके जो मोहब्बत की प्यार की बातें करते हैं। और देखें, नफ़रत फैलाना मोहब्बत फैलाने से आसान होता है। किसी भी इंसान को गुस्से में बोलेंगे पत्थर मारो, उसके लिए ज़्यादा आसान होगा। उससे गुस्से में बोलेंगे माफ़ कर दो, उसके लिए मुश्किल होगा। माफ़ करना एक इंसानी फितरत के ऊपर आ गया है ना। और किसी भी इंसान को जो ज़िंदगी में नाकाम हो या जो तरक्की ना कर पा रहा हो, उसको ये कहना है यार कि तुम्हारे तमाम जो मसाइल हैं ना, तुम्हारी ज़िंदगी पे जो आए हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। वो किसी और ज़बान वाले की, किसी और मज़हब वाले की, फ़िक़े वाले की, तो आप बड़ा इजीली बिलीव कर जाते हैं, क्योंकि अपने आप को ब्लेम कौन देना चाहता है। इसकी मेन वजह ये है कि हमें ये नहीं सिखाया गया कि को एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं सिखाएगी।
ہمیں بچپن سے ہی سکھایا گیا کہ فلانا ہندو ہے, اس کے ساتھ آپ گلاس نہیں شیئر کر سکتے, فلانا ہم سے کمتر ہے, فلانا ہم سے کمتر ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئے آن ریلیجیس گراؤنڈس. پھر سیکٹیرین گراؤنڈس میں شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھانا, فلانے کی سبیل سے یہ نہیں پینا. تو ہمیں جو شروع سے ہی ہماری جو برین واشنگ ہوتی ہے, اور یہ آپ کو ایک فالس سینس آف سپیریورٹی سکھائی جاتی ہے بچپن سے, گھروں سے ہی ماں سکھاتی ہے کہ آپ اس سے بہتر ہو. تو جب آپ پہلے سے ہی پروگرامڈ ہو کہ آپ اگلے سے بہتر ہو, تو پھر آپ میں بہتری کی گنجائش نہیں رہتی. پھر آپ سمجھتے ہو کہ آپ ہی کرتا دھرتا ہو سارے. تو پھر وہ ایک فالس سینس آف پرائڈ جو ہے, دیٹ لیڈس ٹو ایروگنس. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ایروگنس ہی ہے بیسکلی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسری قوموں کے بارے میں بھی جو ہمارے خیالات ہیں کہ یہودی تو ایسے ہیں یا فلانے ایسے ہیں یا فلانے ایسے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ ہم اول ترین قوم ہیں اور جنت تو صرف ہمارے لیے ہے. تو جب آپ کو اس طرح کا سکھا دیا جاتا ہے بچپن سے, تو پھر آپ کسی کی عزت نہیں کرنا سیکھتے. پھر آپ سمجھتے ہو کہ آپ ہی سب سے بڑے عزت دار ہو اور یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ, اور آخر میں تو جنت آپ کو ہی ملنی ہے بیکاز کلمہ پڑھا تھا آپ نے, اینڈ دیٹس اٹ. جی, انٹالرنس جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں اگر ایک حد سے بڑھ جائے تو وہ سوسائٹی کی بنیاد کو ہلا دیتی ہے, کیونکہ پھر نہ آپ کی اکانومی صحیح چل سکتی ہے, نہ آپ کی پولیٹکس صحیح چل سکتی ہے, نہ آپ کا انٹرنیشنل ریلیشن صحیح چل سکتے ہیں. تو اور آپ کا فیتھ بھی, میں سمجھتا ہوں آپ کا مذہب بھی جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. جب مذہب اوپریسو ہو جائے, جب دوسروں کے اوپر زبردستی نافذ کیا جائے, تو وہ اس مذہب کے ماننے والوں کی بھی توہین ہے, ان کو بھی وہ ڈی ہیومنائز کر دیتا ہے. اگر اب 30-40 سال پہلے جائیے, 70s تک ہم بڑے بہتر حالات میں تھے. لکھا بھی جاتا تھا, بولا بھی جاتا تھا, تھیٹر بھی آباد تھا, فلم بھی آباد تھی, پاک ٹی ہاؤس آباد تھا, دانشور اپنی بات کرتا تھا, لکھنے والے لکھتے تھے. اشفاق, بانو قدسیہ, ممتاز مفتی, قدرت اللہ شہاب, منٹو, ہر رنگ کا بندہ ملے گا آپ کو. ہر مکتبہ فکر اپنی کتاب لکھ رہا تھا, چھاپ رہا تھا, چل رہا. شدت آئی 80s میں, جب بھی ایک ملک, ایک فوج, ادارے پولیٹیکلی اور انٹرنیشنل گیمز میں استعمال ہوتے ہیں, تو ایک وقت میں ایک ایسی چیز جو پولیٹیکلی یوز ہو رہی ہو, بالخصوص جہاد کی شکل میں, تو پھر دین کا ایک پولیٹیکل رنگ نظر آتا ہے جو کہ شاید اس طرح نہیں ہے. اسٹیٹ یوز کرتی ہے, اسٹیٹ استعمال کرتی ہے. سو ایک ایسا دور آ گیا جس کا آغاز کرنا ممکن تھا. شاید 6-7-8 سال میں رشیا کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. امریکہ نے فتح حاصل کر لی, ہم اس کے حمایتی تھے, ہم نے اس کے کچھ لوگوں نے پرکس بھی لیے. لیکن آنے والے دنوں میں دیکھیے کہ وہ جو قیمت ہم نے لے لی تھی, اس قیمت کے بدلے میں جو ہم نے سروسز دینی تھی, میرا خیال ہے وہ 2-3 نسلیں چکائیں گی تو ختم ہوگی. غربت, افلاس, بے روزگاری, مذہبی انتہا پسندی اور تفریح کی عدم دستیابی ہمارے معاشرے کو عدم برداشت بنا رہی ہے. ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عوام کو یہ خبر ہے کہ وہ عدم برداشت کا شکار ہیں؟ عوام کو دیکھیے, ایک چیز کا احساس ہونا تو آپ کو بہت آبجیکٹیو ہو کے دیکھنا پڑے گا نا. اگر اس چیز کی خبر ہوگی تو پھر تو آپ کو اپنی غلطی کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم کن کن غلط باتوں میں آگے اور کن کن لوگوں پہ ہم نے غلط الزام لگائے. تو آپ کو بڑا آبجیکٹیو ہونا پڑے گا, زون آؤٹ ہو کے تھرڈ پارٹی بن کے سوچنا پڑے گا. عوام تو خود فریق ہے اس میں, عوام خود ان شک و شبہات کا شکار ہے. آپ سیاست میں دیکھیں نا, زبان سے لے کے, ذات سے لے کے, کاسٹ سے لے کے, برادری سے لے کے, مذہب, فقہ, سب استعمال ہوتا ہے. جب ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن میں دیہی علاقوں میں تو لوگ کاسٹ کو دیکھ کے, برادری کو دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں, ڈزنٹ میٹر کسی پارٹی سے بھی آپ کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں, تو اس سے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہرڈ مینٹیلٹی ہے, ٹرائبلزم ہے. تو یہی تو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اور یہ آف کورس قدرتی طور کے اوپر ہے, اس میں بھی خدا کی قدرت ہے, مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عربی کو اجمی کو اور اجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. مگر اس پیغام پہ کون عمل کرے نا, وہ تو مشکل ہے کرنا. جو چیزیں آسان ہیں which comes naturally to us, that unfortunately leads us towards a destructive path. ایک بڑی وجہ ہمارے انٹالرنس کی یہ ہے کہ ایک تو لیک آف ایجوکیشن ہے, دوسرا یہ کہ ہمارے لوگ ٹریول نہیں کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ دبئی کرتے ہیں, تھائی لینڈ کرتے ہیں, سنگاپور, ملیشیا, اتنا آپ سیکھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے, پھر وہاں ٹریول کرنا بھی مقصد ہوتا ہے نا ٹریول کا. میں نے دیکھا ہے لوگ میوزیمس جاتے ضرور ہیں لیکن سیلفیز کھینچ رہے ہیں. دے ڈونٹ لرن, دے ڈونٹ کویسچن کہ یہ قومیں کون تھی, کہاں سے تھی, کیا تھی. وہ اپنی سیلفیاں کر کے
اور ایک دن میں 18 لوکیشنز کرنی ہوتی ہیں تاکہ فیس بک پہ ہر جگہ چیک ان آ جائے کہ بھائی میں آیا صوفیہ بھی گئی تھی، یا میں آیا اور یا جو میوزیم ہے ٹوپ کاپی اور سلطان احمد، سارے جگہ چیک ان ہو گئے نا. اب سلطان احمد تھا کون، کیوں آیا تھا، کیوں مسجد بنائی تھی، آیا صوفیہ کا چرچ کیوں تھا، وی ڈونٹ وانٹ ٹو لرن. تو ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ ہی نہیں کرتے، ٹریول نہیں کرتے، ایکسپوجر ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، تو پھر ہم ہی سب سے اچھے ہیں. پھر جب آپ سب سے اچھے ہوتے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جی اب عام ہو رہی ہے یہ خبر کہ لڑانے والے لوگ کون ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذہب اتنی جذباتی چیز ہوتی ہے کہ آدمی جتنا بھی خود پہ کنٹرول کرے، اس کے سب سے آسانی سے جو جذبات ابھارے جا سکتے ہیں وہ مذہبی ہوتے ہیں. اچھا جب اس سے کام کر لے لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا یا میں کہاں استعمال ہو گیا. تو بدقسمتی سے پاکستانی سوسائٹی اسی فیز میں ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ ریئلائز تو ہو رہا ہے کہ اسے کون سی قوتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور مذہب کو کون سی قوتیں ہتھیار کے طور پہ یوز کر رہی ہیں، لیکن اس سے پوری طرح ڈیٹیچ ہو کے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ فیصلہ کرنے میں کہ میں استعمال ہوں یا نہ ہوں یا کس کے ڈانڈے کہاں ہیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت چاہیے اس کے لیے. اصل میں پاکستانیوں کو اگر آپ تھوڑا سا کریدیں تو ان کے اندر یہ احساس موجود ہے، اور کوئی نہیں کہے گا کہ انٹالرنس اچھی چیز ہے، ظلم زیادتی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اوپر اتنی ملمہ کیا گیا ہے، اتنے اس پہ کوٹ کیے گئے ہیں ایکسٹریمزم کے، ایڈیالوجی کے. کبھی آپ رسول کا نام استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ خدا کا نام استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ جو اسلامک ہسٹری ہے اس کے ساتھ اپنی ایسوسیشن بناتے ہیں. تو لوگوں کے اندر یہ جو آئیڈینٹی کا جو ویکیوم ہے اس کو آپ اس طرح فل کرتے ہیں کہ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے جو سوچ ہے اور اپنا جو بیلیف ہے اس کو دوسروں پہ امپوز کریں. وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تھریٹنڈ ہے آپ کا بیلیف اور آپ کی آئیڈینٹی. دنیا میں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں بیمار کو پتہ نہیں ہوتا میں بیمار ہوں، اور پاکستانی معاشرہ، میں سمجھتا ہوں قوم، عوام یہ بیماری کی اس حالت میں ہے جہاں بیماری اور بیمار کو اگر بتایا جائے بیمار ہے تو وہ روڑے مارنے لگ پڑتا ہے، پتھر مارنے لگ پڑتا ہے، فتوے لگانے لگ پڑتا ہے، گلا شکوہ شکایت کرنے لگ پڑتا ہے، برا بلا کہتا ہے. اور یہ اس ڈگری پہ ہے کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے بڑی کانسٹنٹ محنت چاہیے، جس میں اسٹیٹ کو بھی کام کرنا ہے. مجھے یاد ہے، میں جن بار بار کرٹک کر رہا ہوں 30 سال پہلے کے وقت کو، اس وقت کے حاکم کو بڑا شدید اختلاف تھا لکھنے والے، بولنے والے اور ٹیچر سے. وہ کہتا تھا مجھے اختلاف ہے، یہ سوچنا کیوں سکھاتے ہیں؟ تو سوچنا چھن گیا، فتویٰ آ گیا، اور فتوے سولوشن نہیں ہوتے. سوچنا امکانات پیدا کرتا ہے. انسان کا ذہن اور انسان، سماج، معاشرے امکانات یعنی پاسبلٹیز کے مائنڈ سیٹ میں رہیں تو گرو کرتے ہیں. جب وہ حد پہ لگ جاتی ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا اور ہر چیز یہاں ختم ہو چکی ہے، اور ہر وہ مسئلہ جس پہ حد نہیں بھی لگتی، حد لگا دی جاتی ہے. ڈیبیٹ پہ بھی حد لگ جاتی ہے، بات کرنے پہ بھی حد، رائے دینے پہ بھی، قلم اٹھانے پہ بھی حد. تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا معاشرے کی سوچ غلام ہو چکی ہے. جب سوچ غلام ہوتی ہے تو پھر نسلوں کو غلامی مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. سو یہاں چیلنج ہے، یہ ایزی علاقہ نہیں ہے. بذات خود انڈو پاک، بالخصوص پاکستان بہت بڑا ایک کیس اسٹڈی ہے. میں نا امید بھی نہیں، لیکن میرا یہ ماننا ضرور ہے کہ جس بیماری کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کو ٹائم لگے گا. تعلیم کسی بھی معاشرے کی بنیاد کا کام کرتی ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تعلیم لوگوں کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ گمراہ بھی کر رہی ہے. ہمارا چوتھا سوال، کیا تعلیمی نصاب ہمارا مسئلہ ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام کو میں سب سے زیادہ قصوروار ٹھہراؤں گا کہ اس لیے کہ اس کے اندر دوسری قوموں کے لیے، دوسرے مذاہب کے لیے نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آپ یہاں کا نصاب دیکھیے، جو نصابی کتب ہیں، تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہم یہ خرافات
अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा? अंजाम तो खैर हमने देख लिया कि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान बना था तो सिर्फ ये सोच से कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, लेकिन ये ख्याल था कि सारे मुसलमान आपस में अमन व आश्ती के साथ हमेशा तक रहेंगे। फिर मसला ये उठा कि क्या ये अहमदी कादियानी ये मुसलमान हैं कि नहीं, और हालांकि कायद आज़म ने चौधरी ज़फ़रुल्लाह को रखा था और जो हमारे वज़ीर क़ानून थे वो एक हिंदू थे वगैरह, मगर ये फिर बाद में सब कुछ बदल गया। तो अब सूरत हाल ये है कि जितनी अक़लियतें हैं वो पाकिस्तान से अपना नाता या तो तोड़ चुकी हैं या तोड़ रही हैं, इसलिए कि हमने उनको कबूल नहीं किया। हम फ़र्क करते हैं मज़हब की बुनियाद पे। मुझे जो किताब पढ़ाई जाती थी बतौर 5-6 साल के बच्चे के, उसमें मुझे अशोका का नाम मालूम था, चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत क्या है, टेक्सला की सिविलाइजेशन क्या है, महात्मा बुद्ध की तालीमात क्या थी, ये सब बतौर 5-6 साल का बच्चा मैं जानता था। तो इससे मेरे अंदर ये एहसास होता था कि अच्छा ये लोग भी हैं, ये अच्छे लोग हैं, तो इनके जो मानने वाले हैं वो कोई बुरे नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं। आज जो मेरा बच्चा है वो पहला नाम जो जानता है हिस्ट्री में मोहम्मद बिन कासिम का जानता है, और उसके बाद मुग़ल आ जाते हैं, और उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी आ जाती है, फिर सर सैयद आ जाते हैं, फिर मोहम्मद अली जिन्ना आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है नज़रिया पाकिस्तान शुरू हो जाता है। इस पूरे सफ़र में मेरे बच्चे का किसी गैर मुस्लिम हीरो से कोई टकराव ही नहीं होता उस एजुकेशन में। तो जब वो किसी को देखता है कि जैसे कोई थर से हिंदू आया है, तो मेरा बेटा जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे शौक लगा, मैंने तारुफ कराया कि बेटा ये हमारे दोस्त हैं, और उनके साथ बच्चे भी आए थे। तो वो सोचता रहा, उनसे बातें करता रहा, करते रहा, फिर उनसे पूछने लगा, अंकल आप तो इंडिया से हैं ना? उसने कहा नहीं बेटे, मैं पाकिस्तान से हूँ। देखिए, व्हाट्स प्लेगिंग अस एज अ सोसाइटी इज एक्सट्रीम रिलीजियोसिटी, एक्सट्रीम टीचिंग्स ऑफ रिलीजियोसिटी, ठीक है ना। इसमें ये हो सकता है कि अगर हम कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ाना लगे अपने बच्चों को, लेकिन उनके दिल में भी इज्जत आए, क्रिश्चियंस के लिए भी इज्जत आए। क्रिश्चियन एट द एंड ऑफ द डे मानते तो हज़रत ईसा को ही है ना, यहूदी जैसे भी एट द एंड ऑफ द डे वो मानते हज़रत मूसा को हैं, हज़रत दाऊद को हैं, वो हमारे पैगंबर थे, ठीक है। थोड़ा सी मिस इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू आवर फेथ, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट वही है। अब वो जैसे कल मैं एक पढ़ रहा था पोस्ट कि किसी ने, मुसलमान ने हिंदू को कहा कि इस्लाम जो है अमन का दर्स देता है, तो उसने कहा हिंदुज़म कौन सा बैंक लूटने को कहता है? हर मज़हब यही, सब कोड ऑफ कंडक्ट तो हर मज़हब का एक ही है, बस प्रैक्टिस में थोड़ा सा फ़र्क है। हमारा अगला सवाल मीडिया के हवाले से है कि किस तरह मीडिया अदम बर्दाश्त हमारी आवाम में बढ़ा रहा है। देखिए, मीडिया खुद कंफ्यूज है। दूसरी बात है कि मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से 80% जो लड़के लड़कियां हैं वो उसी निज़ाम तालीम से गुज़र के आए हैं जिस निज़ाम तालीम ने इस सोसाइटी को इंटॉलरेंट बनाया है। अच्छा, दूसरा तोड़ ये होता है कि जितना कम आपका मुताला होता है उतने ही आप इंटॉलरेंट होते हैं, जितना आपका मुताला बढ़ता चला जाता है उतने ही आप रवादार होते चले जाते हैं, एतदाल पसंद होते चले जाते हैं। तो अगर एज अ सहाफ़ी मेरे अंदर पढ़ने की आदत है तो ज़ाहिर है कि उसका असर मेरी नफ्सियात पे भी पड़ेगा। जब मेरी नफ्सियात पे असर पड़ेगा तो मेरी तहरीर में भी वो असर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं और मैंने आपने जो कहा उसको सुन के यकीन कर लिया, इन्होंने जो कहा उसे ईमान का हिस्सा समझ लिया, तो फिर मुझ में या किसी और में सिवाय टैग के कोई फ़र्क नहीं है कि मुझ पे सहाफ़ी का टैग लगा हुआ है, आप पे सहाफ़ी का टैग नहीं लगा हुआ है। हमारे मीडिया को सिर्फ सनसनी खेज़ बातें पसंद आती हैं क्योंकि उससे रेटिंग्स बढ़ती हैं, तो और कोई दीन ईमान किसी तरह का उसूल नहीं है। इस मीडिया का काम सिर्फ ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रेटिंग्स बढ़ाए, और इस कोशिश में
फिर अगर किसी मजहबी फ़िरक़े को गालियां देनी हैं तो ज़रूर दी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं, रेटिंग्स उसी हिसाब से ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर कोई ऐसा सर फिरा मुल्ला सामने आ गया जो इसको बुरा और उसको बुरा कहता है तो उसे उछाल कर मीडिया पर लाया जाता है और उसको एक बाइज्जत शख्स के तौर पर दिखाया जाता है। देखो, सबसे पहले मीडिया को समझना चाहिए, मीडिया भी टीचर है। आज का मीडिया टीचर है, तो वो मीडिया की पुरानी क्लासिकल डेफिनेशन, खबर तक नज़र पहुंचाने वाली चीज़ का नाम शायद मीडिया ना, सिखाने वाला भी मीडिया होता है, एक अनकॉन्शियसली ब्रेन वॉशिंग करने वाला भी मीडिया होता है, एक कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी खला को फिल करना, लाइट से या डार्कनेस से, कूड़े से या फूलों से, कांटों से या फूलों से, खुशबू से या बदबू से आपका अंदर फिल होता है। सोच फिल होती है, आइडियाज़ फिल होते हैं, आइडियोलॉजी फिल होती है, नज़रियात फिल होते हैं, कॉन्सेप्ट्स, हैबिट्स, बिहेवियर्स फिल होते हैं। सो मीडिया कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ, ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहा वो कितना पावरफुल वेपन है। वो किसी की स्टोरी ब्रेक करके तो कहता है मैं बड़ा ताकतवर हूँ, किसी के बिजनेस के तबाह करने के बाद कहता है मैं बड़ा ताकतवर हूँ, हुकूमतें गिराने के बाद तो कहता है मैं ताकतवर हूँ। काश की मीडिया समझे, कंस्ट्रक्शन से पावर दिखाई जाती है, डिस्ट्रक्शन से पावर नहीं दिखाई जाती। काश की मीडिया हमें कौम बना दे और फिर कहे मैं कितना ताकतवर हूँ। काश हम सब पाकिस्तानी हो जाए इन 100 चैनल्स की वजह से और फिर हम कहें कितने ताकतवर हैं। काश मीडिया लिटरेचर्स की कैंपेन चलाए, लिटरेचर पे बड़े इवेंट्स करे और कहे हम देखो कितने पावरफुल हैं। काश मीडिया उन अच्छी खबरों को ढूंढ के दिखाए और कहे हम देखो कितने पावरफुल हैं। जब मीडिया अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको वो समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि लोग उस नशे के आदी हो चुके हैं, उस बुरी खबर के आदी हो चुके हैं, जो रोज कान ना सुने, आंखें ना देखें तो दिन नहीं गुजरता। जिस दिन मीडिया ये नशा बेचना बंद कर देगा, लोगों का ये नशा बदलेगा, अच्छी खबर का नशा भी लगेगा, उस दिन से मैं समझूंगा मीडिया ने अपना रोल प्ले किया। मीडिया का किरदार अब तक अफसोस के साथ मनफी रहा है, जिसके नतीजे में अदम बर्दाश्त और बढ़ी है। मीडिया को सियासत से थोड़ी फुर्सत लेकर तालीमी, साइंसी और समाजी मसाइल पर बात करनी चाहिए, बल्कि इस सिलसिले में एक मुनज़्ज़म मुहिम के ज़रिए लोगों को आगाह किया जाए कि वाकई उनके मसाइल क्या हैं और क्यों हैं। किसी भी माशरे को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए वहाँ क़वानीन का होना लाजमी है। हमारा अगला सवाल यही है, पाकिस्तान में क़वानीन इंटॉलरेंस को बढ़ाने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? इस तरह के जो क़वानीन हैं वो इंटॉलरेंस को बढ़ाने में मददगार साबित हुए हैं, क्योंकि बज़ाहिर ये क़वानीन कागज़ पे कितने भी अच्छे लगते हों या मुनसिफाना लगते हों, लेकिन जब प्रैक्टिकली इन पे अमल होता है तो वो उसका नतीजा ज़्यादती और इंटॉलरेंस की शक्ल में ही निकलता है। मसलन आप ये देखें कि तौहीन मज़हब के जितने भी केसेस इस मुल्क में पिछले 30-35 साल में आए हैं, होना तो ये चाहिए था कि 295C के तहत जो सज़ाए मौत है, कोई 2000 से ज़्यादा केसेस आए पिछले 30 साल में, जिसमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। उनमें से किसी एक को फांसी पे लटक जाना चाहिए था, कम से कम एक को, 2000 प्लस में से। लेकिन होता ये है कि लोअर कोर्ट की लेवल पे उन्हें जब डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो वो क्या वजह है कि हाई कोर्ट की सतह पे या फिर सुप्रीम कोर्ट की सतह पे वो सज़ा बदल दी जाती है। उसमें इतनी जान ही नहीं होती केस में, उसके पीछे आपको कोई पर्सनल दुश्मनी नज़र आएगी, कोई वेंडेटा नज़र आएगा, तो लेकिन नुकसान फिर भी वो पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह से क्या तौहीन मज़हब का रुझान कम हो गया, ख़त्म हो गया? इससे कोई फ़ायदा हुआ ओवरऑल सोसाइटी को, सिवाय इसके कि मैं आपसे डर रहा हूँ और आप मुझसे डर रहे हैं? लेकिन मसला ये है कि मज़हब के नाम पे जब आप एक भी कानून बना दें तो हालांकि जो पुराने फ़ुक़हा थे वो एक एकेडमिक डिबेट करते थे कि यार ये उसूल तो ये है
اس کی بنیاد پہ ہم قانون تو بنا رہے ہیں، لیکن جب ہم انسان ہیں، انسان سے انٹرپریٹیشن میں غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی ایک شکل یہ بھی نکل سکتی ہے، ایک شکل یہ بھی نکل سکتی ہے۔ اب آپ قانون تو بدلنا ایک طرف، اس پہ آپ اگر یہ مطالبہ بھی کر دیں کہ اس پہ یار ایک علمی بحث ہی کرا لو تو بھی آپ قتل ہو سکتے ہیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ دیکھیں لا از اے گڈ تھنگ، بٹ لا عموماً ڈیولپ کرتا ہے، ایک سوسائٹی کی نیڈ ہوتی ہے، سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے بیس کے اوپر لا بنتے ہیں، اور لا میکر جو ہیں یا لا جو اس کو انفورسرز ہیں وہ ایک سوسائٹی کے کنسنسس کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ تو لاز ہیں بہت سارے ہمارے ملک میں جو ٹالرنس کی پرچار کرتے ہیں، جو ایکول رائٹس دیتے ہیں سب کو، لیکن ان پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ جیسے اب یہ آنر کلنگ ہے، تو آنر کلنگ از ناٹ پروموٹڈ بائی لا، آنر کلنگ از پنشیبل اوفینس، بڑے اس کی سیریس پنشمنٹس ہیں، لیکن چونکہ سوسائٹی میں ان سرٹن پارٹس آف دا کنٹری سوسائٹی میں اس کی ابھی تک ریئلائزیشن نہیں ہے، ان کا ویلیو سسٹم ابھی تک نہیں بدلا، وہی آرکیک سسٹم ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سارے مل کے تو اس کو وہ کنڈون کر دیتے ہیں۔ جیسے عورتوں کا ووٹ دینے کا رائٹ ہے، تو آپ نے کتنے لاز بنا لیے ہیں کہ جی عورتوں کو رائٹ ہے اور وہ ضرور اتنی پرسنٹیج ووٹوں کی ہونی چاہیے۔ ایک کمیونٹی میں لوگ طے کر لیتے ہیں آپس میں ساری پارٹیاں کہ جی ہم نے عورتوں کو نہیں ووٹ دینے کے لیے لے جانا، تو وہ وہاں نہیں ہوتا۔ سو لا کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی should be prepared for it, society should demand that these laws should be made and these laws should be implemented. پاکستان میں آئینی طور پر وہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ پوری طرح پاکستان کے شہری بھی نہیں ہیں۔ اس آئین کو بدلنا ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آسان کام ہے کہ اس وقت ممکن ہے، مگر آپ دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا میں جو مہذب دنیا ہے، تہذیب یافتہ دنیا ہے، وہاں شہریوں کے بیچ میں اس طرح کی تفریق نہیں کی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم پاکستانی بہت خوشی سے سویڈن چلے جاتے ہیں، ناروے چلے جاتے ہیں، امریکہ، یورپ، اور جب وہ ہمارے خلاف کسی بھی چھوٹی بھی چیز پر تفریق کرتے ہیں، کسی تعصب کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم ایک دم چیخ پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اور پھر ہم عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، ادھر کی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، اور اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم پاکستانی جو تعصب کا نشانہ بنے، ہم جیت بھی جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں اگر کسی عیسائی کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، تو اگر وہ عدالت کے پاس جائے، پولیس کے پاس جائے، تو 2 چپیڑیں لگیں گی اور اسے بھگا دیا جائے گا۔ اب ایسا ملک ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارے قوانین کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون کے نزدیک تمام انسان برابر ہونے چاہیے، تو ایسے قوانین جو فرق کرتے ہیں ان پر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مائنورٹیز کی فلاح کے لیے ریاستی مہم بھی ضروری ہے، کیونکہ ریاست جب مظلوم اور کمزور کا ساتھ دیتی ہے تو ریاست عوام کی نظر میں اور زیادہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے کہ ہم انٹالرنس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جب تک مذہب اور سیاست کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا تو چھوٹے موٹے کاموں سے بات نہیں بنے گی۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سرکاری طور پر ایسے فنکشنز کا اہتمام کریں جہاں ہر قسم کے لوگوں کو بلایا جائے، اس میں سنی بھی ہوں، شیعہ بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، بریلوی بھی، ادھر پارسی بھی ہوں، ہندو بھی، احمدی بھی، جب وہ سب مل بیٹھ کر کسی ایک میز پر کھانا کھائیں گے، ایک فنکشن میں شریک ہوں گے، اور جہاں انہیں باقاعدہ باضابطہ طور پر یہ بتایا جائے کہ آپ سب برابر ہیں، تو ٹھیک ہے، اسے برابری تو نہیں پیدا ہوگی کیونکہ آئین میں ہماری یہ تفریق لکھی ہوئی ہے، مگر پھر بھی حکومت یہ چھوٹے کام کر سکتی ہے۔
अब मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि एक गैर मुस्लिम को एक मशावरती बोर्ड के ऊपर बुलाया गया था, आतिफ मियाँ नाम है उसका, और ये एक बड़ा मुस्बित कदम था। इसको अगर कायम रखा जाता, अगर उस दबाव के तहत इमरान खान पीछे न हटते, तो इससे एक मैसेज मिलता लोगों को कि हाँ, हम समाजी इंसाफ की तरफ चल पड़े हैं। अब मेरा ख्याल है पीछे हटना एक बहुत बुरी चीज़ थी, मगर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ऐसी चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत है। अब रह गया कि कॉमन मैन इसको कम कैसे कर सकता है। एक बात याद रखिए, आपकी मुस्कुराहट, आपका बेलोस होना, आपका बेलोस वक्त देना, आपके आसानी बांटना, हक नहीं बनता और फिर भी दे देना, इस माशरे की इस बुराई को ख़त्म कर सकता है। हम सब मिलके कहते हैं, एक बस्ती में अगर एक मुस्कुरा के निकलता है, नीयत करता है हर जगह मुस्कुराना है, तो शाम को बस्ती मुस्कुराती है। अगर हर बंदा फैसला करता है मैंने अपनी डोमेन में अच्छा करना है, बुरे के साथ अच्छा करना है, देखें अच्छे के साथ अच्छा करना बहुत आसान काम है, बुरे के साथ अच्छा करना कमाल है। और अगर ये हमारे सुनने वाले नीयत कर लेते हैं, इनकलाब आ सकते हैं। अदम बर्दाश्त किसी भी मुआशरे को खोखला कर देती है, और अगर इस पर बर वक्त काबू नहीं पाया गया तो ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लेगी। तो आज से ये अहद करें कि हम तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरक़ों, तमाम ज़बान और अपनी सोच से मुनफरिद सोच रखने वालों से नफ़रत नहीं करेंगे, और अपने बच्चों को बिला तफरीक तमाम इंसानों से मोहब्बत और एहतराम सिखाएंगे। अल्लाह ने इंसान को एक बेहतरीन मखलूक कहा है, और वो इसीलिए कि उसमें सोचने और समझने की सलाहियत मौजूद है। अपने जज्बात को अपनी इंसानियत पर हावी होने ना दें, और पाकिस्तान को एक अमन का अलमबरदार बनाएं कि जहां हर इंसान आज़ाद हो अपने तरीके से जीने के लिए।